اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 یعنی دوسرا پارہ سے شروع ہوگا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ تحویل قبلہ جو ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ شروع میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ کو قرار دیا۔ اور یہ بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب مکہ میں جب تک تھے تو اس رخ سے کھڑے ہوتے کہ آپ جو بیت اللہ کی جنوبی دیوار سے اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی، دونوں جو ہے وہ سامنے آ جاتے۔ لیکن پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنا چاہا تو یہاں تمہید باندھی جا رہی ہے کہ چونکہ جو یہود تھے وہ اب تک یہ بھی سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہود کا جو قبلہ تھا وہ یروشلم تھا، بیت المقدس تھا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے ہی دین کے پیروکار ہیں، ہمارے دین کی ہی شکل ہے۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا جو حکم آیا تو ان کے ذرا کان کھڑے ہو گئے، یہ تو کوئی نئی امت اس کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ تو پھر وہ فطری طور پر ان کے اندر نا دین محمدی میں کی جو ہے وہ مخالفت جو پہلے چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، من الناس، ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جو احمق لوگ ہیں یا بے وقوف لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ کس چیز نے قبلہ سے پھیر دیا، کانوا علیہا، جس پر یہ تھے، یعنی جس پر پہلے تو اس پر نہیں تھے، کہ کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلہ کا جو رخ ہے ان کا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا ہے، پھیر دیا ہے۔ یعنی 16-17 مہینے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے نا، تو اب بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ نے ادھر شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، یعنی یہ تو صرف ایک نقطے پر مجتمع یا جمع کرنے کے لیے ایک قبلہ کا جو رخ دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ مغرب کی طرف منہ کرو، مشرق کی طرف کرو، اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ تو یہ جو 14ویں رکوع میں اس طرح کے جو تمہید باندھی گئی تھی پہلے پارے میں، وہاں بھی اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک سمت میں نہیں ہے، وہ مشرق و مغرب ہر طرف ہے، جہاں منہ کرو اللہ اس طرف ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ فرماتے ہیں راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی، اللہ ہے جس کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے اپنی آراء کو ترجیح دینا، اپنے خیالات کو پالنا اور پھر اس پر عمل کرنا، شکوک و شبہات پیدا کر لینا جان بوجھ کے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا کرنے کی تلقین کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت کیجیے جو سیدھا ہے، تیری رضا والا ہے، ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیے۔ تو میں بار بار اس بات کا تذکرہ پھر کرتا ہوں کہ دین نام ہے اللہ کے حکم کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا۔
اگر ہم اس میں اپنی طرف سے سوچ سمجھ اس کو عمل دخل اپنی سوچ کا شروع کر دیں گے تو گمراہی کا راستہ کھل جائے گا۔ تو جو اللہ نے فرما دیا اس کی حکمت وہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف موجود ہے، یہ اللہ کے محبوب کی چاہت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ ویسے کعبہ جو ہے اس کی تعمیر بہت پہلے ہو چکی تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس کی تعمیر ہے، اور جو یروشلم ہے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، وہ تو حضرت سلیمان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بہت بعد اس کی تعمیر کی تھی۔ تو پھر یہودیوں کو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ قرار دے دیا۔ یعنی ابتدا میں کعبہ جو تھا، رخ جو تھا، جو مرکز تھا عبادت کا، وہ کعبۃ اللہ ہی تھا، جس کو حضرت آدم نے پہلے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ تو اس طرح مسلسل جو ہے کعبۃ اللہ کی بار بار تعمیر ہوتی رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔